خصوصیات میں سے ایک سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن شریف نازل ہوا۔ حروف طرفیہ کتنے ہیں؟ حروف طرفیہ 3 ہے۔ کیا کیا؟ لام، نون، را۔ سبحان اللہ۔ رمضان کے مہینے میں مختلف جگہوں پر الحمدللہ ہماری مسجد صدیقیہ میں چلنے والا ادارہ مدرسہ رضاء القرآن کے فارغین قرآن مجید ہر سال سناتے ہیں۔ تو میں اس پر بھی اراکین کمیٹی کو مبارکباد پیش کروں گا، مگر حالات اس وقت مختلف ہم سے تقاضے کر رہے ہیں۔ صرف ہمارے بیٹوں کو دینی تعلیم ہی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہیں ہماری جو بیٹیاں ہیں انہیں اچھی تعلیم اور انہیں اچھی تربیت کی بیٹوں سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ آپ نے اگر کوئی بیٹی پڑھا لکھا دی تو صرف آپ نے ایک بیٹی کے لیے تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ آپ نے پورے ایک خاندان کی تربیت کا انتظام کر دیا ہے۔ تو اسی احساس کے نتیجے میں ہم نے گزشتہ 2 مہینے پہلے ایک ادارہ قائم کیا جس میں کہ بیٹیاں تعلیم حاصل کر سکیں، اس لیے کہ جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں وہ تو عام طور پر ہمارے قاری ظہیر صاحب طلباء کے ساتھ پڑھا دیتے ہیں، مگر جو بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ مدرسے یا مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں۔ تو تمام معاملات پر غور کرتے ہوئے ہم نے ایک ادارہ ایسا قائم کیا کہ جس میں بچیوں کی تعلیم کا معقول انتظام ہو سکے۔ تو بفضل تعالیٰ اس میں تقریباً 25-30 بچیاں عالمہ کا کورس کرنے کے لیے داخل ہوئی ہیں۔ اس میں کچھ بچیاں کم عمر بھی ہیں اور کچھ بالغ بچیاں بھی ہیں، اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام و انصرام وہ ایک عالمہ کے ذریعے سے کرایا گیا، اور وہ ہماری بہن عالمہ فاضلہ میمونہ فاطمہ وہ بہترین انداز سے اس ادارے کو چلا رہی ہیں، اور اس کا وہ کچھ نمونہ پیش کرنا چاہتی ہیں، تو اس لیے انہوں نے اپنے مدرسے سے 2 بچیوں کو بھیجا ہے کہ اس پروگرام میں ہماری بھی کاوش شامل ہو جائے اور لوگوں تک ہمارا پیغام بھی پہنچ جائے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی شوق پیدا ہو کہ وہ بھی اپنی بچیوں کو اسی طرح ہمارے ادارے میں تعلیم دلائیں۔ تو سب سے پہلے میں ایک بچی ہے جو ہمارے مسجد کے پرانے نمازی ہیں، ہمارے ارشاد بھائی، ان کی بیٹی ہے، کیا نام ہے، نوشین فاطمہ بنت محمد ارشاد خان۔ یہ ہونہار بچی ہے، چھوٹی سی عمر ہے۔ ہم اس سے چند سوالات کریں گے اور انشاءاللہ وہ ان چند سوالات کے بہترین جواب دے گی۔ آپ نہایت ہی خاموشی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ آپ کی طبیعت میں بالندگی پیدا ہوگی اور آپ کو یقینی طور پر روحانی سکون ملے گا۔ آپ لوگ تھوڑے سامنے آ جائیں تو زیادہ اچھا، بہت اچھا لگے گا، تھوڑے سامنے ہو جائیں۔ چند سوالات ہیں جو بالترتیب ان کو یاد کرائے گئے ہیں، اس کے وہ جواب دیں گی۔ بیٹا آپ کتنے دن سے پڑھ رہی ہو وہاں مدرسے میں؟ بتائیے۔ 2 مہینے سے۔ ماشاء اللہ۔ یہ بچی 2 ماہ سے اس مدرسے کا نام ہے مدرسہ میمونہ للبنات، اس میں یہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ان سے پہلا سوال کیا جا رہا ہے، بیٹا آپ بتائیے رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ایک سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن شریف نازل ہوا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم مبارک اور سرکار غوث اعظم کی کنیت کیا ہے یہ آپ بتائیے۔ غوث پاک کا نام مبارک عبد القادر، کنیت ابو محمد ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرا سوال ہے، مسجد عائشہ کس مسجد کا دوسرا نام ہے؟ مسجد لائن۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ غوث پاک ہر روز کتنے نفل ادا فرماتے تھے؟ 1000 نفل ادا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ مکہ پاک میں مسجد حرام میں ایک نیکی کتنی نیکیوں کے برابر ہوتی ہے؟ 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا، اور کیا بھائی، اور کیا ہے؟ اچھا، رمضان المبارک میں نفل اور فرض کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے، حجر اسود جنت سے کس پہاڑ پر نازل ہوا تھا؟ جبل ابو قبیس، مکہ پاک میں یہ سب سے پرانا پہاڑ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اسلامی بادشاہ کون ہوئے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاء اللہ۔ جنت البقیع میں تقریباً کتنے صحابہ کرام کے مزارات موجود ہیں؟ تقریباً 10,000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کون سی مسجد ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پہلے قیام فرمایا؟ مسجد قباء۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا ہے بھائی؟ روضہ انور جو اوپر گنبد خضرا ہے، روضہ انور پر پہلی مرتبہ روضہ انور پہلی مرتبہ کس چیز کا بنایا گیا تھا؟ لکڑی کا۔ ماشاء اللہ۔ غیبت کرنے والا قیامت میں کس شکل میں اٹھایا جائے گا؟ کتے کی شکل میں۔ اللہ اکبر۔ توبہ کرنا چاہیے غیبت سے، ماشاء اللہ، بہت اچھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور والدین جو بڑی محنتوں سے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ایک بہت چھوٹی سی بچی اسی مدرسے کی طالبہ ہے، مدرسہ میمونہ للبنات سے پڑھنے والی ایک چھوٹی سی بچی پہلے نعت پاک کے چند شعر پڑھے گی، اس کے بعد جو قرات سمجھتے ہوں گے آپ، قرآن پاک کو قرات سے پڑھنا چاہیے، تو اس کے اصول و ضابطے ہیں کچھ، کون سا لفظ کہاں سے ادا ہوتا ہے، کس لفظ کو کیسے ادا کرنا چاہیے اور اس کو کیا کہتے ہیں، اور وہ مخرج جو ہے کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ یہ چھوٹی سی بچی آپ کو بتائے گی۔ پہلے چند شعر نعت کے پڑھے گی۔ اس بچی کا نام ہے ضیاء فاطمہ، متعلمہ، مدرسہ میمونہ للبنات۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ تیرے صدقے میں آقا
بہت اچھے بھائی ماشاء اللہ. بیٹھ جاؤ, بٹھا دے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. یہ چھوٹی سی بچی ہے. کلی ہے سرخ تو یا رب گلاب کیا ہوگا, یہ کم سنی ہے تو اس کا شباب کیا ہوگا. انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو ضرور یہ بچی عالمہ بنے گی, ہم سب کی دعا ہے. اب میں حضرت مولانا قاری رفیع الدین صاحب قبلہ, حضرت کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے, سارے لوگ جانتے ہیں. تو میں حضرت قاری رفیع الدین صاحب قبلہ, چونکہ یہ فن قرات کے بڑے ماہر ہیں, تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس بچی نے قرات کے حوالے سے اور قرآن پاک کے تلفظ کے حوالے سے کچھ چیزیں یاد کی ہوئی ہیں اور یہ پڑھ رہی ہے, تو اس سے متعلق چند سوال کریں جو یہ بچی بتا سکے. میں اس بچی سے پہلا سوال کر رہا ہوں. بیٹا آپ بتائیے حروف حلقیہ کتنے ہیں؟ 6 ہے. ماشاء اللہ. کیا کیا ہیں؟ حمزہ ہا, عین ہا, غین کا. سبحان اللہ. حمزہ ہا. اور حروف شجریہ کتنے ہیں؟ 3 ہے. کون کون سے ہیں؟ جیم, شین, یا. سبحان اللہ. اب آپ بتائیے حروف طرفیہ کتنے ہیں؟ حرف طرفیہ 3 ہے. کیا کیا؟ لام, نون, را. سبحان اللہ. اب یہ بتائیے آپ جیم شین یا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کے درمیان تعلق درمیان سے ادا ہوتے ہیں. سبحان. عین ہا کہاں سے ادا ہوتے عین ہیں؟ ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. سبحان غین اللہ. ہا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ یہ بتائیے حروف نطفیہ کتنے ہیں؟ حرف نطیہ ہاں 3 ہے. کیا کیا ہیں؟ تو, دال, تا. یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور پر کے دانتوں کا کنارہ, زبان کی نوک پر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے ماشاء اللہ اس بچی نے کتنے اچھے انداز میں مخارج کو بتایا, کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے. اب وہ نوجوان بچے, نوجوان نسل جو ہماری اس بچی سے سبق حاصل کرے.